حسن بن صبا حسن بن صبا شروع میں اثناشری تھے، یعنی کہ 12 امام کو ماننے والے۔ آپ کو ایک بات یہاں واضح کر دوں کہ شیعہ میں 3 شاخیں ہیں، جو بڑی شاخیں ہیں وہ اس میں اثناشری ہیں جو کہ 12 امام کو مانتے ہیں، دوسرے جو ہیں وہ اسماعیلی ہیں، نظاری اسماعیلی، جو ان کی جو اب جو کہلاتے ہیں وہ آغا خانی کہلاتے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ بہری اسماعیلی ہیں جو کہ بہرا کہلاتے ہیں۔ بہری آپ دیکھیں گے آپ نے انڈیا اور پاکستان میں، ان کے ایک مخصوص ڈریس ہوتے ہیں۔ یہ 3 جو ہے شیعہ کی مین شاخیں ہیں۔ ان میں سے جو نظاری اسماعیلی تھے جو کہ آغا خانی ہیں آج کل، ان میں حسن بن صبا کو بہت جانا پہچانا جاتا ہے۔ حسن بن صبا شروع میں اثناشری تھے، 12 امام کو مانتے تھے، پھر وہ اسماعیلی میں کنورٹ ہوئے۔ جب ان کو واضح ہوا کہ حضرت امام جعفر صادق کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو امامت ملی ہے، نہ کہ موسیٰ کاظم کو، جب ان کو یہ واضح ہوا تو انہوں نے اسماعیلی مذہب قبول کیا۔ نہ صرف کہ اسماعیلی مذہب قبول کیا بلکہ ان کے ملٹری لیڈر بنے اور اسماعیلیز کو ٹریننگ دی، دوسرے جو فدائین تھے ان کو ٹریننگ دی، اور زبردست قسم کی ایک تنظیم بنائی جنہوں نے بعد میں جا کر کے ان کے جو مخالفین تھے ان پہ کامیابی کے ساتھ حملے کیے اور کامیابی حاصل کی۔ جتنے بھی حکمران جو ان کے خلاف تھے، جو ان کو دیکھیں اس وقت میں جو معاملات چل رہے تھے وہ اس طرح تھے کہ چھوٹے فرقوں کو جینے کا کوئی حق نہیں تھا، اور جب ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو یا تو وہ بڑے فرقے ان کو ضم کر لیتے ہیں، یا تو وہ جو ہے اپنے آپ کو اپنی بقا کے لیے اپنی لڑائی لڑے گا۔ آپ نے سنا ہوگا پاکستان انڈیا کو کہتا ہے کہ ہم برابری کی بنیاد پہ تعلقات چاہتے ہیں، ہم جھکیں گے نہیں، ہم جو ہے وہ کسی کا تسلط برداشت نہیں کریں گے۔ وہی جو ہے اسماعیلیز کا کہنا تھا کہ ہم چاہے چند 100 ہیں لیکن ہم جو ہے وہ لاکھوں کی فوج کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم جو ہے وہ امامت کا حکم ہے ہم کو کہ ہم آپ کے سامنے نہ جھکیں، تو لہٰذا ہم نہیں جھکیں گے، چاہے ہم کو اپنی جانیں بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ تو اس وقت جس طرح سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی امامت کے لیے، فرقے کو بچانے کے لیے، امامت کے سلسلے کو بچانے کے لیے، وہ قابل تحسین تھی۔ لوگ سمجھ نہ سکے، مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے آنکھیں بند کر کے اس طرح سے جو ہے وہ فدائی حملے کر رہے ہیں کہ پبلک کے اندر ایک حکمران بیٹھا ہے اس کو مار دیتے ہیں اور اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا ان کے مخالفین اسپیشلی کیونکہ انگریز تھے، ان کو یہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو عیسائیوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ وجہ کیا ہے، تو انہوں نے اس ایک لیبل لگا دیا کہ بھئی یہ جو ہے وہ حشیش پیتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں حشیش پی کے، اور حکمرانوں کو مار دیتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں۔ سب کو تو نہیں مار رہے، اب آج پتہ چل رہا ہے کہ جب سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے، بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ ایک مخصوص فرقہ تھا جس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک خاص اسٹریٹجی اپنائی تھی، کیونکہ وہ چند 100 تھے اور وہ سامنے جو حکمران تھے، چاہے وہ انگریز کے تھے، عیسائی تھے، یا آپ اس کو جو ہے وہ سنی تھے، وہ جو بھی تھے وہ لاکھوں کی فوج رکھتے تھے اور وہ زمینوں پہ قبضے کرنے نکلے تھے۔ ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا جو ہے وہ اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ ان کا نام لے لے کے خود حکمرانی کرنا چاہتے تھے اور زمینوں پہ قبضے کر رہے تھے، اور ان کو یہ کھٹک رہے تھے کہ یار یہ ہمارا جو ایریا ہے، یہ پورا جگہ ہم نے قبضہ ہے پرشیا میں۔ پرشیا اس وقت جو ہے وہ ایران جو آج کہتے ہیں وہ پرشیا کہتے تھے اس ٹائم پہ، تو وہاں پہ جو قبضہ تھا اس میں ایک بیچ میں آلموت کا قلعہ ہے، وہ ان کا کیوں ہے، وہ کھٹک رہا تھا ان کو، تو انہوں نے بولا نہیں یہ بھی ہمارا ہونا چاہیے۔
تو لیکن اس میں حسن بن صبا سامنے آئے کھڑے ہوئے اور اسماعیلی جو ہے وہ مقابلے پہ آئے اور انہوں نے ثابت کیا کہ ہم چاہے چند سو ہیں لیکن ہم آپ کے برابر ہیں. جس طرح سے انہوں نے حکمرانوں کو کامیابی کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے قتل کیے اس کامیابی کے ساتھ, ان کے مخالفین کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. جس طرح انگریزوں نے ایک لیبل لگا دیا, عیسائیوں نے ایک لیبل لگا دیا کہ یہ تو حشیش پی کے جو ہے پاگل ہو جاتے ہیں اور جو ہے وہ جنت بنی ہوئی ہے اور حوریں گھوم رہی ہے اور یہ ساری باتیں, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ ایمان کا جذبہ کیا ہوتا ہے. تو اس جذبے کو اور سنی مسلمانوں نے بھی یہی کیا, سنی ہسٹورینز نے کیا کیا, اس کو کاپی کر لیا انگریزوں کی باتوں میں. ہاں یہی لگ رہا ہے, یہ تو اس طرح سے کیسے کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ باتوں میں جو ہے وہ بات ایک غلط ہسٹری لکھی گئی جو کہ ہسٹری تھی ہی نہیں. اور ہسٹری آج ریسرچ کر کے سائنٹیفک ریسرچ ہو رہی ہے جس میں بات سامنے آ رہی ہے اور واضح ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے وہ ایک اس ٹائم پہ, کیونکہ چھوٹے فرقوں کو جو ہے وہ جینے کا حق نہیں تھا, ان کو سانس لینے کا حق نہیں تھا, ان کو جو ہے اپنی بات کہنے کا حق نہیں تھا. تو اس صورت میں جو انہوں نے ایک طریقہ اپنایا اپنی بات کو سامنے والے کو سمجھانے کا, اپنی بات سامنے رکھنے کا, کیونکہ وہ سامنے جب تک وہ نہیں مانتے جب تک آپ اپنی طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے. تو انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا. آپ اس میں دیکھیں آج کل کی دہشت گردی میں اور اس ٹائم میں جو اسماعیلیز نے کی تھی, جس کو ہم دہشت گردی کہتے ہیں, سوسائڈ اٹیک کہتے ہیں, وہ سوسائڈ اٹیک یا خودکش حملے اور اس آج کے حملوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس وقت جو ہے وہ صرف حکمرانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, ان حکمرانوں کو جو کہ اسماعیلی فرقے کے پیچھے, امامت کے پیچھے لگے ہوئے تھے ہاتھ دھو کر. لیکن آج وہ صرف ان کو ٹارگٹ کیا تھا. عام مسلمان جس میں سنی شیعہ تھے وہ ان کو بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا گیا, ان کو جو ہے وہ کسی قسم کی تکلیف میں نہیں ڈالا گیا. لیکن آج کی دہشت گردی میں آپ دیکھتے ہیں کہ معصوم بچے مر رہے ہوتے ہیں اور جن کا اور جو ہے وہ ماں باپ مر رہے ہوتے ہیں, عورتیں مر رہی ہوتی ہیں جن کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا ہے. یعنی جو اصل ٹارگٹ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے جو ہے وہ عام لوگوں کو مار کے اس اور جو دہشت پھیلائی جا رہی ہے, جس سے دہشت عام لوگوں میں پھیل رہی ہے. جبکہ اس وقت میں دہشت صرف حکمران کے دماغ میں جا رہی تھی کہ یہ ہمارا نقصان نہ کر دیں, لہٰذا تاکہ وہ اس قسم کے قدم نہ اٹھائے جس سے اسماعیلیز کو کوئی نقصان پہنچے. یہ ایک دفاعی اسٹریٹجی تھی جو کہ بہت زبردست قسم کی کامیاب گئی. اور شروع میں قریباً 25 اسیسینیشنز ہوئے, 25 لوگوں کو قتل کیا گیا, جو کہ شروع کے جو سال تھے حسن بن صبا کے. اور اس میں جو ہے وہ زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور ان کا ڈنکا بچ گیا, ان کا جو ایک چھاپ بیٹھ گئی اور لوگ پھر ان سے حکمران ان سے دور رہنے لگے اور ان کے خلاف جانے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا. اور اس طرح سے انہوں نے ایک کامیاب اسٹریٹجی کے ذریعے اپنے آپ کو سروائیو رکھا, اپنے مذہب کو بچایا, اپنے فرقے کو بچایا. اور جو ہے وہ آج تک جو آج بھی دیکھیں آپ اسماعیلی ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہسٹری میں اور بھی باتیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں. تھینک یو.